بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلباء، آج ہم پھر سے نحو میر کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا نحو میر میں سبق ہے وہ ہے بدا کے چو کلمات جملہ بسیار باشد۔ بدا کے چو کلمات جملہ بسیار باشد، کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہو جائیں تو یہ ہمارا آج سبق ہے۔ اس سے ماقبل آپ نے لفظ کے اقسام سماعت کی کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی آپ نے تین قسمیں پڑھی، اسم، فعل، حرف، تینوں کی تعریفات بھی ہم نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے مرکب کے بارے میں پڑھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہے، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، اور اس کی دو قسم ہوتی ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی آپ نے قسمیں پڑھی، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ پھر آپ نے جو ہیں جملہ انشائیہ کے بارے میں پڑھا، جو جملے کی جو دوسری قسم بیان کی تھی کہ جملہ انشائیہ کی جو ہے آپ نے 10 قسمیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد مرکب غیر مفید کا بیان شروع ہوا، تو مرکب غیر مفید کی آپ نے اقسام سماعت کی، اور یہ بیان کیا تھا کہ مرکب غیر مفید کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہے، تقییدی اور غیر تقییدی۔ تقییدی کی دو قسمیں ہوتی ہے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب غیر مفید تقییدی کی دو قسمیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ اور مرکب غیر مفید غیر تقییدی کی تین قسمیں پڑھیں، مرکب بنائی، مرکب منع الصرف اور مرکب صوتی۔ ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ جان لو کہ کوئی بھی جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوتا ہے، دو کلمے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ دو کلمہ چاہے لفظی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو۔ اب ظاہر بات ہے، جب مصنف علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا، تو دو کلمے یا تو دونوں اسم ہوں گے، یا تو وہ دو کلمے ایک اسم اور ایک فعل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ نے 4 صورتیں جو پڑھی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے مرکب کے بیان میں بیان بھی کیا تھا کہ ترکیب کی کل عقلاً 6 صورتیں ہیں۔ عقلاً یہ احتمال ہے کہ ترکیب کی کل 6 صورتیں بنیں، یا تو دونوں اسم ہو، یا تو دونوں فعل ہو، یا تو دونوں حرف ہو، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، ایک اسم اور ایک حرف ہو، ایک فعل اور ایک حرف ہو۔ تو یہ کل 6 صورتیں جو ترکیب کی جو میں نے بیان کی تھی، تو وہ تو 4 صورتیں باطل ہو گئیں۔ البتہ 2 ہی صورت ہے کہ جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا۔ وہ 2 کلمے کون سے ہوں گے؟ یا تو دونوں اسم ہوں گے، یا ایک اسم اور ایک فعل ہوگا۔ البتہ جو باقی جو 4 صورتیں ہیں وہ مردود اور نامقبول ہے۔ خیر، یہ بات الگ ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، جملہ 2 کلمے سے کم نہیں ہوگا، اب وہ لفظی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو۔ جیسے کہ مثال ضرب زید، زید نے مارا، یا زید قائم۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو دونوں کلمے ذکر ہے، دونوں کلمے لفظوں میں ہیں۔ لفظوں کا مطلب کہ لفظوں میں ذکر ہو، لفظوں میں ہو، بالکل ذکر ہو، عبارت میں ذکر ہو، عبارت میں موجود ہو وہ کلمہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ
ضرب زید میں 2 کلمے ہیں اور لفظوں میں ہیں، اور اسی طرح جملہ 2 کلمے سے کم نہیں ہوگا تقدیری طور پر ہو، جیسے کہ اضرب، اضرب آپ کو ظاہراً 1 کلمہ لگ رہا ہے، لیکن اضرب میں انت پوشیدہ مانا جاتا ہے، انت پوشیدہ مانا جاتا ہے، تو انت جب پوشیدہ مان لیا گیا تو لہذا یہاں پر بھی 2 کلمے ہو گیا، اگرچہ 1 کلمہ تقدیری ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جملہ 2 کلمے سے کم نہیں ہوتا ہے، اب وہ 2 کلمہ چاہے لفظی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو۔ اب اس کے بعد بیان فرمایا کہ 2 کلمے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 کلمے سے کم نہیں ہوگا، 2 کلمے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب زیادہ کتنی ہی ہو اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ پھر جو ہے آج ہمارا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ بداں کی چو کلمات جملہ بسیار باشد، جب جملے کے کلمات بہت زیادہ ہو جائے تو اسم و فعل و حرف با یک دیگر تمیز باید کردن و نظر کردن کہ معرب است یا مبنی و عامل است یا معمول، و باید دانستن کہ تعلق کلمات با یک دیگر چگونه است تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود۔ یہ عبارت مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کی کہ جب جملے کے کلمات بہت زیادہ ہو جائے تو اسم و فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ تمیز دینا چاہیے اور نظر کرنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک مطالعے کا طریقہ بتا رہے ہیں، مطالعے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ طالب علم کسی بھی عبارت کو کیسے پڑھے، تو اس کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا جو کہ طالب علم کے لیے ضروری بھی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند باتوں کا لحاظ رکھے، جب کسی بھی عبارت کو پڑھے یا کسی بھی جملے کو پڑھے تو جملے کے کلمات تو بہت زیادہ ہوں گے، جملے میں کلمات ہوں گے یا تو 2 کلمے ہوں گے یا 2 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کلمے میں یا تو دونوں اسم ہوگا یا اسم و فعل اور حرف بھی ہوں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ جب جملے میں کلمات ہو تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اسم و فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ تمیز دینا چاہیے، اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، اس بارے میں ہمیں تمیز دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ معرفہ اور نکرہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے، مذکر اور مؤنث کی پہچان ہونی چاہیے، اور کلمات میں معرب اور مبنی میں تمیز کرنی آنی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے کہ اعراب پر غور کرے، رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، وہ وجہ اعراب بھی معلوم کرے کہ رفع ہے تو رفع کیوں ہے، اور رفع ہے تو مرفوعات میں سے کون سی قسم ہے، یا نصب ہے تو نصب کیوں ہے، نصب ہے تو منصوبات میں سے کون سی قسم ہے، یہ تمام چیزیں معلوم ہونا چاہیے، اور عامل اور معمول میں فرق کیا ہے یہ جاننا چاہیے۔ اب اس کو میں اگر تفصیلی طور پر بیان کروں تو آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ کسی بھی عربی عبارت کو حل کرنے کے لیے طلباء کرام کو 2 باتوں کو حل کرنا ضروری ہوتا ہے، ایک حل مفردات اور ایک حل مرکبات۔ حل مفردات، پہلے مفردات کو حل کرنا، پھر اس کے بعد مرکبات کو حل کرنا۔ مفردات کو ہم کیسے حل کریں؟
مفردات کو طالب علم اس طرح حل کریں کہ ہر مفرد کے لیے سوچے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا یہ حرف ہے، اور جو ہے ہر ایک کی علامت کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ ہر ایک اپنی علامات ہی سے جو ہے پہچانی جائے گی۔ اگر اسم ہے تو اسم کی علامت پائی جا رہی ہے، تو آپ اگر اسم ہے کلمہ تو اسم کے بارے میں ان سوالات کو آپ کو حل کرنا ضروری ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے جانا کہ کلمہ اسم ہے تو اس کے بارے میں چند سوالات ہوں گے۔ اگر اسم ہے تو اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ نکرہ، اس میں سے کون سی قسم ہے؟ اگر معرفہ ہے تو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، معرفہ کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ اب پھر اسم کی اور 2 قسمیں ہیں، اگر اسم کلمہ ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ تیسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر اسم ہے تو اسم کی قسموں میں سے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ اب اگر کہیں کہ غیر منصرف ہے تو آپ پھر یہ بتائیں گے کہ غیر منصرف ہے تو کون سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں، یا وہ کون سا ایک سبب ہے جو 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ اسم ہے تو کہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ اگر معرب ہے تو یہ بتائیں کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم پائی جا رہی ہے اور اعراب کیا ہے؟ اور اگر آپ کہیں اگر مرفوع ہے تو مرفوعات میں سے کون سی قسم ہے؟ اگر منصوب ہے تو منصوبات میں سے کون سی قسم ہے؟ اگر مجرور ہے تو جر یہاں پر کس وجہ سے آیا؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ معرب نہیں مبنی ہے تو پھر یہ سوالات آپ کو کرنے ہوں گے۔ اگر مبنی ہے تو بتائیے اس میں غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہیں اس میں سے کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ضمیر ہے تو بتاؤ کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں میں سے کون سی قسم یہاں پر پائی جا رہی ہے؟ تو یہ تمام جو ہیں سوالات اسم کے بارے میں ہوں گے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ کلمہ اسم ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ کلمہ فعل ہے اور فعل کی علامت پائی جا رہی ہے، اب فعل کے بارے میں یہ آپ کو سوالات حل کرنے ہوں گے۔ اگر فعل ہے تو آپ یہ دیکھیے سوالات کہ فعل معلوم ہے یا مجہول ہے، فعل معروف ہے یا مجہول ہے، لازم ہے یا متعدی ہے۔ اور اگر آپ کہیں متعدی ہے تو یہ بتاؤ متعدی کی جو 3 قسمیں بیان ہوئی ہے، متعدی کی جو 3 قسمیں بیان ہوئی اس میں سے کون سی قسم یہاں پر پائی جا رہی ہے؟ یا بقول بعض 4 قسمیں جو بیان ہوئی ہے ان میں سے کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ اب پھر آپ نے کہا فعل ہے تو یہ بتاؤ فعل معرب ہے یا مبنی ہے؟ اب اگر آپ کہیں کہ معرب ہے تو بتاؤ فعل مضارع کی جو 4 اقسام ہیں ان 4 اقسام میں سے کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ تو یہ تمام سوالات تب ہوں گے جب کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پر کلمہ جو ہے وہ فعل ہے، یہ سوالات ہوں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی سوال ہوگا کہ جب آپ کلمے کو فعل کہہ رہے ہیں تو اس میں عامل کیا ہے؟ عامل کیا ہے؟ تو یہ تمام سوالات فعل کے بارے میں ہوں گے اور آپ کلمے کو فعل کہیں۔ لیکن اگر کلمہ حرف کا ہو تو پھر سوالات کیسے ہوگا؟ اگر حرف ہے تو سوال یہ ہوگا کہ حرف عامل ہے یا غیر عامل ہے، عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ حرف عامل ہے تو یہ بتائیں کہ حروف عاملہ میں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حرف عامل ہے تو حروف عاملہ میں کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ غیر عامل ہے تو حروف غیر عاملہ میں سے کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ یہ سوال حرف کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح میں نے بیان کیا کہ عبارات کو حل کرنے کے لیے حل مفردات اور حل مرکبات کو حل کرنا ضروری ہے۔ عربی عبارت کو حل کرنے کے لیے طلبہ کرام کو 2 باتوں کا حل کرنا لازمی ہے، یہ میں نے شروع میں بتایا تھا، ایک حل مفردات اور ایک حل مرکبات۔ حل مفردات کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیا کیا سوالات کر سکتے ہیں، اور حل مرکبات کو کیسے حل کریں۔
تو طالب علم اگر چاہے تو مرکبات کو اس طرح حل کر سکتا ہے۔ آپ نے مرکب کہا کلمے کو، آپ نے مرکب کہا یہاں پر، تو یہ بتائیے آپ پہلے کہ مرکب جو آپ نے اس کو کہا تو مرکب کی کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ مرکب کی جو دو قسمیں ہیں نا، مفید اور غیر مفید، تو کون سی قسم ہے، مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ مرکب مفید ہے تو یہ بتائیے مرکب مفید کی کون سی قسم ہے، خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ اور اگر یہ کہیں کہ خبریہ ہے تو بتائیے اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں انشائیہ ہے تو بتائیے انشاء کی جو 10 قسمیں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کی ہے ان میں سے کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ اور اگر جو ہے جب آپ یہ کہیں کہ 10 قسمیں ان میں سے کون سی قسم پائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علم سے یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ یہ جو ہے یہ جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے؟ اگر جملہ ہے تو جملے کی کون سی قسم ہے؟ اگر طالب علم کہے کہ شبہ جملہ ہے تو پھر جب شبہ جملہ انہوں نے کہا تو پھر پوچھا جائے گا صیغہ صفت کیا ہے، صیغہ صفت کون سا ہے، اور اس کا معمول کیا ہے؟ تو یہ تمام سوالات ہوں گے جب کہ ہم نے کہا کہ یہ مرکب مفید ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ مرکب غیر مفید ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے بتائیے مرکب غیر مفید کے اقسام میں سے کون سی قسم ہے، تقییدی ہے یا غیر تقییدی ہے؟ اگر تقییدی ہے تو تقییدی کی 2 قسمیں کی تھی، اضافی اور توصیفی، اضافی ہے یا توصیفی ہے؟ اور اگر غیر تقییدی کہے تو پھر سوال ہوگا کہ غیر تقییدی آپ جو کہہ رہے ہو تو اس کے اقسام میں سے کون سی قسم پائی جا رہی ہے، معنی صرف ہے یا بنائی ہے یا مرکب صوتی ہے؟ تو یہ تمام سوالات ہوں گے، اور یہ تمام سوالات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، یہ تمام سوالات کا حل ہر طالب علم سے مشکل ضرور معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ آپ نے مقولہ سنا ہوگا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ لہذا کوشش ضروری ہے انشاءاللہ عز و جل کسی بھی عبارت کو حل کرنے کے لیے، اور کسی بھی عبارت کا صحیح طریقے سے ترجمہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان تمام سوالات کے جوابات پہچانیں، اور ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں معلوم بھی ہو، تبھی ہم کسی بھی عبارت کو صحیح طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز جو بھی پڑھا کرے تحقیق کے ساتھ پڑھا کرے، اور جو ہے مصنف علیہ الرحمٰ نے جو بیان فرمایا میں نے آپ کے سامنے تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، ورنہ مصنف علیہ الرحمٰ نے خالی اتنا کہا ہے، میں آپ کو ترجمے لگا کے بتا دیتا ہوں۔ بدا کے چوں کلمات جملہ بسیار باشد، بدا کے تو جان کہ چوں کلمات جملہ بسیار باشد، جب جملے کے کلمات بہت ہو جائے، اسم و فعل و حرف، اسم و فعل اور حرف، را با یک دیگر تمیز باید کردن، اسم و فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کرنا چاہیے، و نظر کردن اور نظر کرنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول، و باید دانستن اور جاننا چاہیے کہ کلمات کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، تا مسند اور مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے، و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ تو یہ اتنا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ ان تمام سوالات کو یاد رکھیں، اور کسی بھی عبارت کو جب پڑھیں تو ان تمام سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔